کرامت حضرت بابا فریدالدین مسعود گنج شکر رحمتullah تعالی علیہ آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین، کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، نسبت پیر فرید دے نال ہے میری، اے ہو سوچاں سوچ وچار دیاں، مینوں دوزخ دی اگ کی ساڑنا ہے، منگتی گنج شکر سرکار دیاں، او دے کرم دا مل نہ دے سکاں، پیر پیر اتے مل تار دیاں، جنہ چر نے ساواں وچ سا میرے، میں فرید فرید پکار دیاں۔ ناظرین کرام، حضرت بابا فریدالدین مسعود گنج شکر رحمتullah تعالی علیہ کے ایک با کمال مرید حضرت خواجہ سیوستانی رحمتullah تعالی علیہ آپ کی ایک کرامت کا ذکر کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت بابا جی رحمتullah تعالی علیہ نے مجھے اپنے کپڑے دھونے کے لیے دیے۔ میں ان بابرکت کپڑوں کو لے کر ندی کے کنارے پر چلا گیا اور ان کو خوب اچھی طرح سے دھویا، پھر وہ دھلے ہوئے کپڑے لے کر آپ رحمتullah تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے کپڑوں کو دیکھے بغیر مجھ سے فرمایا کہ جاؤ ان کپڑوں کو دوبارہ دھو کر لاؤ۔ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ آپ کے اس ارشاد میں ضرور کوئی حکمت، کوئی مصلحت ہوگی، اور ہو سکتا ہے ان کپڑوں کے دھونے میں مجھ سے کوئی کمی رہ گئی ہو۔ چنانچہ جب میں نے غور کیا، مجھے یاد آیا کہ میں نے پہلے کپڑے دھوئے اور بعد میں وضو کیا۔ حالانکہ ادب کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں پہلے وضو کرتا، چنانچہ میں نے وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز نفل ادا کی، اس کے بعد کپڑوں کو بڑی احتیاط اور توجہ سے خوب اچھی طرح دھویا اور ان کپڑوں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت بابا فریدالدین مسعود گنج شکر رحمتullah تعالی علیہ نے مجھ سے فرمایا، ان کپڑوں کو لے کر جاؤ اور ایک مرتبہ پھر دھو کر لاؤ۔ آپ کا یہ فرمانے علی شان سن کر اب تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، کیونکہ دوسری مرتبہ کپڑے دھونے میں وہ تمام احتیاط اختیار کر چکا تھا جو کہ مجھے کرنی چاہیے تھی۔ لیکن اس کے باوجود جب میں نے آپ کا ارشاد سنا تو میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ ضرور اس مرتبہ بھی مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی۔ چنانچہ جب میں نے اس بات پر غور کیا تو مجھے یاد آیا کہ اس مرتبہ کپڑے دھونے کے بعد خشک ہونے کی غرض سے میں نے درخت کی ایک شاخ پر پھیلا دیے تھے۔ اس شاخ کے اوپر ایک اور شاخ ہے، اس پر پرندے بیٹھے ہوئے تھے۔ ممکن ہے کہ ان پرندوں میں سے کسی پرندے نے کپڑوں پر بیٹ کر دی ہو اور وہ ان کپڑوں پر گری ہو۔ چنانچہ میں نے اس مرتبہ کپڑے دھو کر خشک کرنے کے لیے جنگل میں پھیلا دیے، اور خشک ہونے پر جب میں کپڑے لے کر واپس آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے ان کپڑوں کو قبول فرمایا اور مجھے دعا دی۔ بالکل اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ اپنے مرشد کے حکم سے اوچ شریف سے اجودن یعنی پاک پتن تشریف لا رہے تھے تو راستے میں ایک بے آب و گیا ویران علاقے میں سے آپ کا گزر ہوا۔ آپ رات گزارنے کے لیے وہاں ٹھہر گئے۔ علاقے کا ایک گاؤں قریب ہی تھا جہاں کا حاکم راجہ ہندو مل تھا۔ آپ سرکار اور مریدین باصفا عشاء کے بعد ذکر میں مشغول ہو گئے۔ سردیوں کی وجہ سے خاموشی ہر سو تھی اور آپ کی آواز اور ہندو مل کے محل اور گاؤں میں جا پہنچی۔ وہ حیران تھے کہ یہ کیسی آواز ہے جو بالکل نامانوس ہے۔ خیر دن کے وقت ہندو مل ماں اپنے لشکر کے اس علاقے میں پہنچا جہاں پر حضور بابا فرید سرکار رحمتullah تعالی علیہ خیمہ زن تھے۔ اس نے گھوڑے سے اترتے ہی بآواز بلند پکارا، جو بھی سادھو سنت اس جگہ پر ہے حاضر ہو جائے۔ لیکن آپ سرکار ماں اپنے مریدین کے خیمہ زن ہی رہے۔ ہندو مل غصے سے بھرا ہوا آگے بڑھا، دیکھا کہ حضور خیمہ زن ہیں اور عبادت میں مشغول۔ فراغت کے بعد اس نے کہا، بابا آپ کس کی اجازت سے یہاں پر خیمہ زن ہوئے اور یہ کیا بول رہے تھے؟ یہ نیا دھرم کیا ہے؟ حضور بابا صاحب سرکار نے اسلام کی ابتدائی تعلیم سے متعلق بیان کیا۔ ہندو مل پر آپ کے واز کا اثر ہونے لگا۔ جب ہندو مل کے ساتھیوں نے یہ سب دیکھا تو فوراً بولے، راجہ جی یہ نیا مذہب ہمارے ہندو دھرم کی توہین ہے، یہ بابا جادوگر ہے، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں اور ان کو یہاں سے چلے جانے کا حکم فوراً صادر فرما دیجیے، یہ لوگ ہماری حکومت کے لیے خطرہ ہیں۔ ہندو مل سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، مگر یہ کون سی زبان ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ مریدین باصفا نے فرمایا کہ یہ عربی زبان ہے اور یہ ذکر الہی ہے کہ اللہ سب سے افضل ہے، اللہ بہت بڑا واحد یکتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ ہندو مل کی زبان گنگ تھی، مگر ساتھیوں نے نئی چال چلی اور بولے، حضور آپ پر اس بابا جی کا جادو کام کر گیا ہے، آپ ان کو فوراً گرفتار کریے۔
یہ کہہ کر جیسے ہی فوجیوں نے مریدین کو حصار میں لیا، انہوں نے تکبیر کہی تو ارد گرد کے پتھروں سے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں اور پتھر اپنی جگہ سے لڑکنے لگے، گویا وہ حضور کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ ہندو مل نے جب یہ دیکھا تو آگے بڑھ کر قدموں میں گر گیا اور فرمایا، حضور رک جائیے، ورنہ یہ سارے کا سارا گاؤں ان پتھروں سے تباہ و برباد ہو جائے گا، کیونکہ نہ تو یہاں کی زمین اور نہ یہاں کے پہاڑ آپ کو جانے دے رہے ہیں۔ آپ نے ہندو مل کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا، کلمہ شہادت پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔